ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ گھاٹی میں تشریف لا چکے تو ابی بن خلف یہ کہتا ہوا کہ محمد کہاں ہیں؟ پہاڑ کی طرف نبی کی واپسی کے دوران ایک چٹان آ گئی۔ آپ نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی مگر چڑھ نہ سکے، کیونکہ ایک تو آپ کا بدن بھاری ہو چکا تھا، دوسرے آپ نے دوہری زرہ پہن رکھی تھی، پھر آپ کو سخت چوٹیں بھی آئی تھیں، لہذا طلحہ بن عبید اللہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ کو کندھوں پر اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح آپ چٹان پر پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا طلحہ نے جنت واجب کر لی۔ جب رسول اللہ گھاٹی کے اندر اپنی قیادت گاہ میں پہنچ گئے تو مشرکین نے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کی آخری کوشش کی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس اثنا میں رسول اللہ گھاٹی کے اندر تشریف فرما تھے۔ ابو سفیان اور خالد بن ولید کی قیادت میں مشرکین کا ایک دستہ چڑھ آیا۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ مناظی اموی کا بیان ہے کہ مشرکین پہاڑ پر چڑھ آئے تو رسول اللہ نے حضرت سعد سے فرمایا ان کے حوصلے پست کرو، یعنی انہیں پیچھے دھکیل دو۔ انہوں نے کہا تنہا ان کے حوصلے کیسے پست کروں؟ اس پر آپ نے 3 بار یہی بات دہرائی۔ بالآخر حضرت سعد نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک شخص کو مار کر ڈھیر کر دیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہی تیر لیا، اسے میں پہچانتا تھا، اسے دوسروں کو مارا تو اس کا بھی کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تیر لیا، اسے پہچانتا تھا اور اسے ایک تیسرے کو مارا تو اس کی جان بھی جاتی رہی۔ اس کے بعد مشرکین نیچے اتر گئے۔ میں نے کہا یہ مبارک تیر ہے، میں نے اسے اپنی ترکش میں رکھ لیا۔ یہ تیر زندگی بھر حضرت سعد کے پاس رہا اور ان کے بعد ان کی کئی اولاد کے پاس رہا۔ یہ آخری حملہ تھا جو مشرکین نے نبی کے خلاف کیا تھا، چونکہ انہیں آپ کے انجام کا صحیح علم نہ تھا بلکہ آپ کی شہادت کا تقریباً یقین تھا، اس لیے انہوں نے اپنے کیمپ کی طرف پلٹ کر مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ مشرک مرد اور عورتیں مسلمان شہداء کے مسئلہ میں مشغول ہو گئیں، یعنی شہیدوں کی شرمگاہیں اور کان، ناک وغیرہ کاٹ لیے، پیٹ چیر دیے۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چاک کر دیا اور منہ میں ڈال کر چبایا اور نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی تو تھوک دیا اور کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا پازیب اور ہار بنایا۔ پھر اس آخری وقت میں 2 ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جانباز و سرفروش مسلمان آخر تک جنگ لڑنے کے لیے کس قدر مستعد تھے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا کیسا ولولہ خیز جذبہ رکھتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ میں ان مسلمانوں میں تھا جو گھاٹی سے باہر آئے۔ میں نے دیکھا کہ مشرکین کے ہاتھ مسلمان شہداء کا مسئلہ کیا جا رہا ہے تو رک گیا، پھر آگے بڑھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشرک جو بھاری بھرکم زرہ میں ملبوس تھا شہیدوں کے درمیان سے گزر رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ کٹی ہوئی بکریوں کی طرح ڈھیر ہو گئے، اور ایک مسلمان اس کی راہ تک رہا ہے اور وہ بھی زرہ پہنے ہوئے ہیں۔ میں چند قدم اور آگے بڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، پھر کھڑے ہو کر آنکھوں میں مسلم اور کافر کو تولنے لگا۔ محسوس ہوا کہ کافر اپنے ڈیل ڈول اور ساز و سامان دونوں لحاظ سے بہتر ہے۔ اب میں دونوں کا انتظار کرنے لگا۔ بالآخر دونوں میں ٹکر ہو گئی اور مسلمان نے کافر کو ایسی تلوار ماری کہ وہ پاؤں تک کاٹتی چلی گئی۔ مشرک 2 ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ پھر مسلمان نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا او کعب کیسی رہی؟ میں ابو دجانہ ہوں۔ خاتمہ جنگ پر کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں پہنچیں، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم کو دیکھا، پنڈلی کی پازیب تک کپڑے چڑھائے، پیٹھ پر پانی کے مشکیزیں لا رہی تھیں اور زخمیوں کے منہ میں انڈیل رہی تھیں۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ احد کے روز حضرت ام سلید ہمارے لیے مشکیزیں بھر بھر کر لا رہی تھیں۔ انہی عورتوں میں حضرت ام ایمن بھی تھیں۔ انہوں نے جب شکست خوردہ مسلمانوں کو دیکھا کہ مدینے میں گھسنا چاہتے ہیں تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکنے لگیں اور کہنے لگیں یہ موت کاٹنے کا تکلا لو اور ہمیں تلوار دو۔ اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچیں اور زخمیوں کو پانی پلانے لگیں۔ ان پر حیبان بن ارقا نے تیر چلایا اور وہ گر پڑیں اور پردہ کھل گیا۔ اس پر اللہ کی دشمن نے بھرپور قہقہا لگایا۔ رسول اللہ پر یہ بات گراں گزری اور آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک بغیر انی کے تیر دے کر فرمایا اسے چلاؤ۔ حضرت سعد نے چلایا تو وہ تیر حیبان کے حلق پر لگا اور وہ چت گرا، اس کا پردہ کھل گیا۔ اس پر رسول اللہ اس طرح سے کہ جڑ کے دانت دکھائی دینے لگے، فرمایا سعد نے ام ایمن کا بدلہ چکا لیا، اللہ ان کے دعا کو قبول کرے۔ جب رسول اللہ نے گھاٹی کے اندر اپنی قیامگاہ میں ذرا قرار پا لیا تو حضرت علی بن ابی طالب اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لائے۔ کہا جاتا ہے
کہ مہراز پتھر میں بنا ہوا وہ گڑھا ہوتا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ پانی آ سکتا ہو، اور کہا جاتا ہے کہ یہ احد میں ایک چشمے کا نام ہے۔ بہرحال علی نے وہ پانی نبی کی خدمت میں پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے قدرے ناگوار بو محسوس کی، اس لیے پیا تو نہیں، البتہ اسے چہرے کا خون دھو لیا اور سر پر بھی ڈال لیا۔ اس حالت میں آپ فرما رہے تھے، اس شخص پر اللہ کا سخت غضب ہو جس نے اس کے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا اور علاج کس چیز سے کیا گیا۔ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ آپ کا زخم دھو رہی تھیں اور حضرت علی ڈھال سے پانی بہا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب خون بڑھتا ہی جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا، جس سے خون رک گیا۔ ادھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ شیریں اور خوش ذائقہ پانی لائے، نبی نے نوش فرمایا اور دعائے خیر دی۔ زخم کے اثر سے نبی نے ظہر کی نماز بیٹھے بیٹھے پڑھی اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی۔ مشرکین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور بالآخر بآواز بلند بولا، کیا تم میں محمد ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، تم میں عمر خطاب ہیں؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب نہ دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔ ابو سفیان نے ان تین کے سوا کسی اور کے بارے میں نہ پوچھا، کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام انہی تینوں کے ذریعے ہے۔ بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا، چلو ان تینوں سے فرصت ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عمر بے قابو ہو گئے اور بولے، اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب کے سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا، لیکن میں نے اس کا حکم نہ دیا تھا اور نہ اس کا برا ہی منایا ہے۔ پھر نعرہ لگایا، ہبل بلند ہو۔ نبی نے فرمایا، تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں۔ نبی نے فرمایا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے دریافت کیا، کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے۔ حضرت عمر نے جواب میں کہا، برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا، جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا، عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تم میرے نزدیک ابن قمہ سے زیادہ سچے اور راز باز ہو۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور اس کے رفقا واپس ہونے لگے تو ابو سفیان نے کہا، آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ نے ایک صحابی سے فرمایا، کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے حضرت علی بن ابی طالب کو روانہ کیا اور فرمایا، قوم کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوں اور اونٹ پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکے کا ہے، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جائیں تو مدینے کا ارادہ ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں مدینے جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں کر رکھے ہیں اور اونٹوں پر سوار ہیں اور مکے کا رخ ہے۔ قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر لینے کے بعد فارغ ہو گئے۔ حضرت زید بن ثابت کا بیان ہے کہ احد کے روز رسول اللہ نے مجھے بھیجا کہ میں سعد بن ابی ربیعہ کو تلاش کروں اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے۔ انہیں نیزے، تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا، اے سعد، اللہ کے رسول آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ آپ نے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ کو سلام، آپ سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ، جنت کی خوشبو پا رہا ہوں اور میری قوم انصار سے کہو، اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہے
اور دشمن رسول اللہ تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا۔ اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے زخمیوں میں اسیرم کو بھی پایا جن کا نام عمرو بن ثابت تھا۔ ان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی۔ اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے حیرت سے کہا یہ اسیرم کیسے آیا ہے؟ اسے تو ہم نے اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا تمہیں یہاں کیا چیز لے کر آئی؟ قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت؟ انہوں نے کہا اسلام کی رغبت۔ در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد رسول اللہ کی حمایت میں شریک جنگ ہوا، یہاں تک کہ اب اس حالت سے دوچار ہوں جو آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی، چونکہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کا وقت آیا ہی نہ تھا کہ شہید ہو گئے۔ انہی زخمیوں میں قزمان بھی ملا، اس نے اس جنگ میں خوب داد شجاعت دی اور تنہا 7 یا 8 مشرکین کو تہ تیغ کیا۔ وہ جب ملا تو زخموں سے چور تھا۔ لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے اسے خوشخبری سنائی۔ کہنے لگا واللہ میری جنگ تو محض اپنے قوم کے ناموس کے لیے تھا، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد جب اس نے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ اور رسول اللہ سے جب بھی اس کا ذکر کیا جاتا تو وہ فرماتے کہ وہ جہنمی ہے، اور اس واقعے نے آپ کی پیشن گوئی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اغلا و کلمۃ اللہ کے بجائے وطنیت یا کسی دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے، چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول اور صحابہ کے لشکر ہی میں شریک ہو کر کیوں نہ لڑ رہے ہوں۔ اس کے برعکس مقتولین میں بنو ثعلبہ کا ایک یہودی تھا۔ اس نے اس وقت جب کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اپنی قوم سے کہا اے جماعت یہود، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد کی مدد تم پر فرض ہے۔ یہود نے کہا آج سنیچر کا دن ہے۔ اس نے کہا تمہارے لیے کوئی سنیچر نہیں۔ پھر اس نے اپنی تلوار لی، ساز و سامان اٹھایا اور بولا اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد کے لیے ہے، وہ اس پہ جو چاہیں گے کریں گے۔ اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھڑتے مارا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ خیریق بہترین یہودی تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ نے خود بھی شہداء کا معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اسی حالت میں اٹھائے گا۔ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی سی ہوگی۔